یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، گزشتہ رات مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا کہ آپ اس پر بات ضرور کریں۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو یقین کریں کہ دل بہت رنجیدہ ہوا، بڑا دکھ ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر، اور میں نے سوچا کہ اس پر بات لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو اصلاحی پیغام جائے گا، اور یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہیں، یہ وہ درس ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور کیا خوب ہے کہ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نوک نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کے سب کو یہ بتایا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ۔ تو اس امام کے نام کی جب مجلس ہو تو حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ پیغام عام ہو کہ جو قرآن کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، نہ کہ وہاں سے فرعونیت عام کی جائے، نہ کہ وہاں سے تکبر عام کیا جائے، نہ کہ وہاں سے یزیدیت عام کی جائے۔ کیونکہ نشہ کسی چیز کا بھی ہو، تکبر چاہے دولت کا ہو، اقتدار کا ہو، شہرت کا ہو، یہ یزیدیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ کہ بڑا دکھ ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص، ایک لڑکا مجلس میں آ کر سٹیج پر یہ کہتا ہے کہ میرے والد ذاکر تھے، وہ کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں، میں مجبور ہوں، میری 3 بہنیں ہیں، ایک بہن بیمار ہے، سید بھی ہوں، خم سمجھ کر میری کوئی امداد کر دے، مدد کر دے۔ ساتھ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اب چاہے وہ شخص جو بھی ہو، ایک شخص سوالی بن گیا ہے، اس نے آگے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، ہاتھ جوڑ دیے ہیں، تو کیا کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، کیا وہ ایسے سائل کو جھڑکی دے سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ خود کو ایک ذاکر کہنے والا شخص اسے کہتا ہے او بس کر بھائی، آدھے گھنٹے کا اعلان کرے گا، اور بڑے سخت لہجے میں، بڑے نامناسب رویے کے ساتھ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکی مت دیجیے۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 10۔ میرے ابو دا ایکسیڈنٹ تھی، فوت تھی گئے، میں بہت مجبور آن لگ پئے، 3 بہن دا ایکو برا، میری 9 سالاں دی بہن ہے، تکلیف نہ را دیے، تساں محمد بیٹھے ہو، سید بیٹھے ہو، حق سمے خون سمیت یتیم سید دی تھوڑی تھوڑی مدد تے کرو، ایندا جب تک شام والی سینڈ دی مولا تک کوئی دکھ نہ دے، سیداں کو آدھے گھنٹے دا ہی اعلان ہو سیداں کو آدھے گھنٹے دا ہی اعلان ہو کہ ایک شخص اپنی مجبوری بتا رہا ہے، اسے آگے سے اس طرح سے ڈانٹنا، یہ حسینیت تو کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ مجلس حسین میں کم از کم یہ فرعونیت نہیں ہونی چاہیے۔ کہ یہ المیہ عجیب ہے کہ غریب پر زور چل جاتا ہے، اور اگر کوئی صاحب ثروت ہو تو اس کے آگے زبانیں نہیں کھلتی، اور اسے بڑے عزت سے، ادب سے بلایا جاتا ہے، شادی کر کے بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور اس رویے سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ذاکر صاحب میں شاید خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس رویے کی وجہ یہی ہے نا کہ آگے مجالس پڑھنی ہوں گی، جی میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کہ ڈریں اس وقت سے کہ یہاں تو آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے، اور اگر ہے تو سوچئے پھر یہ بات، غور کیجئے اس پر کہ اگر اللہ کو کوئی ہماری ادا بری لگ گئی تو آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لگائے گا تو اعلان کرنے میں، تو اس اعلان کرنے والے کی جگہ پر آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ایک نفس ٹس سے مس اور بس۔ اللہ رحم کرے سب پہ، اور تکبر چھوڑ کر عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں۔ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں، اسے نہ دیں، لیکن جھڑکی دینے سے اور ڈانٹنے سے اور اس کے ساتھ نازیبا سلوک سے، اس سے تو قرآن نے ہمیں روکا ہے۔ یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہیں، یہ رویہ قابل مذمت ہے۔ مجلس حسین سے حسینیت کا پیغام جانا چاہیے، یزیدیت اور فرعونیت کا نہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔